تو اس نے قرآن کو دیکھ کر کہا اب تیرے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا، لیکن جب خلافت ظاہری پر آتا ہے تو قرآن کو کہتا ہے کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ لیکن امامت کے ساتھ قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اگر گردن کٹ کر نو کے نیزہ پر بھی جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں جن میں اور ان کی ولایت میں اور حکومت میں قرآن کی جدائی نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو ظالم بنتے ہیں، دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو غاصب بنتے ہیں، دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو فاسق بنتے ہیں، لیکن علی جب حاکم بنتے ہیں تو علی کی عدالت میں فرق نہیں آتا۔ شہید کربلا کرم ان کے ساتھ قرآن اتنا ملا ہوا ہے، اگر نو کے نیزہ پر بھی چلے جائیں تو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے اگر وہ حاکم بن جائیں تو غاصب، وہ حاکم بنے تو فاسق۔ ان کا ایک حکمران تھا اسی اولاد مروان میں سے، اتنا کھاتا تھا اور اس کی موت اسی طرح ہوئی۔ ایک بوری انڈوں کی کھائی، ایک بوری کشمش کی کھائی، اس کے بعد اس کی موت آ گئی۔ دنیا داری میں اتنے آگے، لیکن جب علی حکومت پر پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ گھر میں جاتے ہیں، جناب زہرا فرماتی یا علی، حسنین کے لیے پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے، کھانا نہیں آئے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مولا علی باہر جاتے ہیں، کسی سے 1 درہم قرض لیتے ہیں، 4 روٹیاں لیتے ہیں، جب درہم و دینار کو بولا بدلتے ہیں، باقی پیسوں جو امام کے ہاتھ میں آتے ہیں، جاتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی بچوں کے لیے دیں۔ راستے میں مولا علی کو قمبر ملتے ہیں، مولا فرماتے قمبر بتا تیرے حالات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں مولا مت پوچھئے۔ مولا اصرار کرتے ہیں بتا تیرے حالات کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ علی نے جو خریدا تھا، جو پیسے بچے تھے، سارے قمبر کو دے دیے۔ امام اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو تو بھوک میں رکھے لیکن غریبوں کا پیٹ بھرے، لیکن دنیا کے حاکم دوسروں کا چھین کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ امام اپنے بچوں کی غذا، اپنے گھر کا سکون دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بار بار کہا اے مومنوں، اے مسلمانوں، صرف لقلقائے زبان سے، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے، صرف محمد رسول اللہ کہنے سے اسلام نہیں آتا۔ جب مسلمان نبی خدا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے، جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے اے رسول ان کو کہہ دو کہ ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام داخل نہیں ہوا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہو، محمد رسول اللہ کہتے رہو، علی ولی اللہ کہتے رہو، لیکن مولا فرماتے ہیں جب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتا تب تک تم مسلمان حقیقی نہیں بن سکتا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا ہم نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن فلاح کہاں ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن دنیا میں ذلت ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، یہاں پہ مسلمان خار ہو رہے ہیں، تو مولا کی آواز آئے گی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے فلاح نہیں ملتی۔ اے مومن فلاح تب ملے گی جب ایمان تمہاری دلوں میں داخل ہوگا۔ میں کہوں گا مولا ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا السَّكِينَةَ عَلَىٰ قَلْبِ الرَّسُولِ، ایمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل پر سکون داخل ہو جائے۔ مولا یہ سکون کیا ہے؟ تو مولا جواب دیتے ہیں سکون یہ ہے کہ جس کے دل پر سکون داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے وجود پر خدا کے سوا کوئی اور چیز اثر نہیں کرتی۔ اگر بیٹا مر گیا تو پریشان نہیں ہوتا، اگر گھر میں مصیبت آتی ہے تو پریشان نہیں ہوتا، اگر بے اولاد ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا۔ کربلا کے شہیدوں کی طرح ایک ہی جملہ کہتا ہے رضن برضا، اے خدا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ایمان یعنی سکون،
ایمان یعنی دل پر اطمینان ہو. اگر آج ہمارے دلوں میں اطمینان نہیں ہے نا، اگر آج ہم گھبرائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. مولا فرماتے ایمان کیا ہے؟ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی تیرے وجود پر خدا کے علاوہ، خدا کے سوا کوئی اور اثر کرنے والا نہ ہو. اثر کسے کہتے ہیں؟ یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس بلب کا جو نور ہے وہ اثر ہے، خود لائٹ مؤثر ہے. یعنی اے مومن کسی دشمن سے نہ گھبرانا، اے مومن اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، اے مومن اولاد کے لیے پریشان نہ ہونا، اے مومن گھر میں فوتگی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا. اس لیے مولا کا صحابی فرماتا ہے جب جناب اسماعیل میرے چھٹے امام کے بیٹے بیمار تھے کہ میں نے مولا کو بڑی پریشانی کی حالت میں دیکھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مولا گھر کے واپس آتے ہیں، چہرے پہ اطمینان ہے اور زبان سے یہ